اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها. قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال: ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه فينطلق به إلى ربه عز وجل فيقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. وإن الكافر إذا خرجت روحه. قال حماد: وذكر من نتنيا وذكر مقتا. ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريتة كانت عليه على أنفه هكذا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ تثبیت فی التبییت یعنی قبر میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے مومن کو ثابت رکھتے ہیں سوال و جواب میں. جیسا کہ میں نے خلاصہ درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب قبر کے بارے میں قرآن مقدس میں تقریباً 10 آیات اور احادیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً 70 احادیث ہیں جن کو علماء نے احادیث متواترہ فرمایا ہے، یعنی جس کا انکار کرنا جو ہے نعوذ باللہ کفر ہے. تو اس لیے اور بعض علماء نے تو اس مسئلے پہ مستقل کتابیں لکھی ہیں، جیسے ایک مشہور کتاب ہے التثبیت فی التبییت کہ جب آدمی کو قبر میں لٹایا جائے گا تو وہاں مومن کو ثابت قدم اللہ پاک رکھیں گے. اسی لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے چند احادیث مبارک جو ہیں بطور نمونہ کے ذکر فرمائی ہیں، اور ان میں وہ احادیث مبارک بھی ہیں جن کو امام مسلم نے خود روایت فرمایا، ان میں وہ احادیث مبارک بھی ہیں جو اعلیٰ شرط امام مسلم صحیح ہے، ان میں وہ روایت بھی ہیں جن کو اصحاب سنن نے اصحاب مسانید نے ذکر فرمایا ہے، تاکہ ہر مومن پر یہ بات واضح ہو جائے کہ عذاب قبر بھی حق ہے اور ثواب قبر بھی حق ہے. کیونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب ایک جانب ثابت ہوگی دوسری جانب تو خود بخود ہی ثابت ہو جائے. اور احادیث مبارک میں باقاعدہ اس کی تفصیل اور اس کی تشریح موجود ہے، یعنی انسان کے مرنے سے لے کر روح نکلنے سے لے کر پھر قبر میں واپس لوٹانے تک تمام احادیث میں وضاحت موجود ہے. لیکن افسوس ہے کہ عالم اسلام میں ہر دور میں ایسے ایسے فرق پیدا ہو جاتے ہیں اور ایسی ایسی جماعتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو محض اپنی تحقیق پہ اعتماد کرتے ہوئے جمہور امت کا ساتھ چھوڑ دیتی
اور پھر یہ قاعدہ ہے کہ جب آدمی ایک دماغ پہلے بنا لے، ایک ذہن پہلے بنا لے، اور اس کے لیے پھر مواد ڈھونڈنا کوشش کرے اور شروع کرے، تو کچھ نہ کچھ باتیں تو مل ہی جاتی، کچھ نہ کچھ اشارات مل جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ضعیف روایات مل جاتے ہیں، اور بعض آیات میں بعض مفسرین کے اقوال مل جاتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ اہل سنت والجماعت کا مقصد ہی یہ ہے، اللہ پاک نے آپ کو لقب ہی یہ دیا ہے کہ آپ حضور کی سنت پر اور والجماعت صحابہ کی جماعت پہ اعتماد کرنے والے لوگ ہیں، تو فیصلہ اسی بات پہ ہوگا جس پر اللہ کا قرآن ہے، سرکار دو عالم کا فرمان ہے، اور پھر صحابہ کا اغلب اور جو اعلم حصہ ہے اس کا اتفاق ہے۔ اس لیے اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وفی صحیح مسلم، یعنی صحیح مسلم نے خود یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان نے فرمایا کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو دو فرشتے اس کو لیتے ہیں اور لے جاتے ہیں آسمانوں کی طرف، اور اس کے بعد حضرت حماد نے یہ بھی ذکر کیا کہ اس روح مبارک سے ایسی خوشبوئیں پھوٹتی ہیں اور مسک کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ جس آسمان سے بھی اس کا گزر ہوتا ہے، اور وہاں جو اللہ کے فرشتے ہیں جب ان کو اس روح کی خوشبوئیں آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں روح طیبۃ، بھی ایک کوئی پاکیزہ روح آ گئی، جاءت من قبل الارض، یہ زمین کی طرف سے آئی ہے، وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وعلی جسدک، کہ اے روح اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر بھی اور اس جسد میں جہاں تم رہی ہو اس پر بھی رحمت ہوئی، کیونکہ جب اللہ کی طرف صلاحت کی نسبت ہو تو معنی رحمت ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر بھی یعنی روح پہ بھی رحمت بھیجے، اور جس جسد کو تم نے زندہ رکھا، تم نے آباد رکھا، اللہ اس جسد پر بھی رحمتیں بھیجے، اور اس کے بعد پھر اس روح کو لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ بھی اس کو اب واپس لے جاؤ اپنے اس مقام پر، الی آخر الاجل، اب یہ اس وقت تک وہاں رہے گا جب تک کہ پھر قیامت میں اٹھایا جائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ اعلیٰ علیین میں دو باتیں ہیں، کہ مومن کی روح جو ہے وہ علیین میں ہے، اور کفار کی روح جو ہے وہ سجین ہے۔ تو اس کے بارے میں مفسرین اور علماء نے دو قول بیان فرمائے، ایک تو فرماتے ہیں کہ روح علیین میں ہوتی ہے، لیکن اس روح کا تعلق جو ہے وہ جسد میں قبر سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل آپ ایک چھوٹا سا موبائل ٹیلی فون ہوتا ہے، اب اس میں ایک چپ ڈالی ہوئی ہے اور تعلق سیٹلائٹ سے ہے، نہ کوئی تار ہے، نہ کوئی سلسلہ ہے، نہ کوئی کھمبے لگائے گئے ہیں، نہ کوئی رسی باندھی گئی ہے، بس آپ جناب بٹن پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور سیٹلائٹ سے مل جاتا ہے اور اگلے ملک سے ملا دیتا ہے۔ تو اگر یہ انسان بنا سکتے ہیں تو جو انسانوں کے بنانے والا ہے، جو انسانوں کا خالق ہے، جو ان کو یہ دماغ دینے والا ہے، اس کے آگے مشکل ہے کہ روح علیین میں ہو اور تعلق قبر میں جڑ جائے۔ اس کے لیے کسی تار کی کیا ضرورت ہے، یا ہمیں نظر آنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح کافر کا روح جو ہے وہ سجین میں ہو اور تعلق جو ہے وہ قبر سے ہو جائے، کیونکہ انسان کو اسی قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ باقی یہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی جل گیا تو گویا آگ اس کی قبر بن گئی، ایک آدمی ڈوب گیا تو گویا پانی اس کی قبر بن گئی، ایک آدمی کو تلاجے میں رکھ دیا گیا تو تلاجہ اس کی قبر بن گیا، ایک آدمی کو کڑا کھود کے مٹی میں دبا دیا گیا تو وہ جگہ اس کی قبر بن گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، وہ جو چاہے کر دے۔ اچھا، دوسرا قول یہ ہے کہ علیین میں جا کے اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے، یعنی وہاں درج کر دیا جاتا ہے کہ فلان ابن فلان فلان ابن فلان درج ہو گیا۔ کافر کی رجسٹریشن جو ہے وہ سجین میں ہوتی ہے، پھر اس روح کو لوٹا دیا جاتا ہے جسد میں، فتعاد روحہ الی جسدہ۔ تو اب دو اقوال ہیں، ایک تو یہ ہے کہ روح علیین میں ہے، جب قیامت آئے گی اور ملائکہ اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو روحیں اپنے اپنے جسد میں چلی جائیں،
اور بعض روایات میں یہ بھی آیا کہ فتعاد روحہ الی جسدہ، کہ اس کی روح کو ہی اس کے جسد میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو دونوں چیزیں جو ہے وہ بعید بھی نہیں ہے اور متناقض بھی نہیں ہے اور متعارض بھی نہیں۔ بعض شبہات پیش کرنا کہ دیکھو جی یہ قبر ہے اور ہمیں نظر نہیں آتا اور ہمیں عذاب قبر سنائی نہیں دیتا، اور کیسے قبر کھول دی جاتی ہے اور کیسے اس کے اندر وسعتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ ہدایت ہی عطا فرمائے۔ یہ شبہات تو تب کرو کہ جب ہم نے ثواب پہنچانا ہو، جب ہم نے سارا انتظام کرنا ہو تو واقعی ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے، لیکن جس اللہ کی شان ہی یہ ہے کہ ہو جا بس ہو گیا، کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ ابھی آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مثلا آپ نے دیکھا ہے نا جی کہ سفر کے لیے انہوں نے ربڑ کے بستر بنائے ہیں، بستر بھی ہے، سرانہ بھی ہے۔ اچھا، اس کی ہوا نکال دیں اور لپیٹ کے جیب میں ڈال لو، اور جب آپ نے سونا ہو بس منہ سے ہوا بھر لو اور بستر بن گیا اور سو جاؤ۔ تو اگر یہ انسان ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں، اگر انسان اتنی چیزوں کو، یعنی اتنا بڑا بستر ہے کہ پورا بندہ لیٹ جائے ماشاءاللہ، اور اس کے باوجود یہ ہے کہ جب آپ اس کو لپیٹیں گے تو وہ اتنا سا ہو جائے گا ماشاءاللہ کہ آپ اپنے تھیلے میں ڈال لیں، اپنے بیگ میں ڈال لیں، اپنے شاپر میں ڈال لیں اور اپنا بستر اٹھا کے پھر رہے ہیں، اور جہاں ضرورت آئے ہوا بھریں اور لیٹ جائیں۔ اچھا، اسی طرح اب اور تو یعنی عجیب عجیب بستر نکلے ہیں۔ یہ تقریباً پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کی بات ہے، یورپ میں جب دورے پہ تھا تو میرا ایک دوست ہے، وہ مجھے دعوت پہ گھر لے گئے، تو خیر کھانے کے بعد وہ کہنے لگا کہ حضرت آئے، میں نے آپ کے لیے ایک بستر لیا ہے، کیونکہ آپ کو گھٹنے کی تکلیف ہے اور درد ہوتے ہیں اور کمر میں تکلیف ہوتی ہے، تو یہ ایک نیا بستر آیا ہے اور اس پر لیٹنے سے یہ تکلیفیں کم ہو جاتی۔ وہ مجھے کمرے میں لے گیا، بہت بڑا بستر اور پانی کا بھرا ہوا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پانی پر لیٹنے سے ہی تو یہ تکلیفیں دور ہوتی ہیں، کہ اس پانی کے اندر دوائیں ڈال دی جاتی ہیں اور پھر وہ پانی جو ہے گویا کہ ساری رات آپ کی ٹکور کرتا رہتا ہے، تو آپ کے لیے یہ بڑا مفید ہے۔ انہوں نے کہا یار اتنا بڑا بستر ہے اور اتنی بڑی بلا ہے، میں کیسے لے جاؤں گا؟ کوئی عقل کی بات کرو، تم نے میرے لیے اچھا تحفہ خریدا ہے بھائی کہ میں یہ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا حضرت کوئی بات ہی نہیں ہے، جب پانی نکال دیں گے پیک ہو جائے گا، اتنا ڈبے میں آ جائے گا۔ میں نے کہا پر یہ تم جو ہے تمہارا کام جو ہے مجھے نہیں چاہیے۔ تو کیونکہ میں نے پتہ کیا، انہوں نے کہا بہت مہنگا ہوتا ہے، تو میں نے کہا کسی کا احسان لینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو بہرحال میں نے کہا چھوڑو یار مجھے نہیں اچھا لگتا، تو باعث طرح اپنی جان بچا لی۔ تو بہرحال وہ اتنا بڑا بستر تھا کہ ڈبل بیڈ، یعنی 2 آدمی اس کے اوپر سو جائیں، اور اتنا موٹا اور جناب بڑے آرام دہ اور انتہائی آرام دہ۔ لیکن وہ کہہ کہ جی جب اس کے پانی وانی ہم نکال دیں گے اور اس کو لپیٹیں گے اس طرح سے بیگ میں بند ہو جائے گا۔ اس لیے اگر یہ چھوٹی سی چیزوں کو، تو اللہ قادر نہیں ہے کہ قبر کے اندر وسعت پیدا فرمائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کیا مشکل ہے، چاہے وہ ہمیں نظر نہ آئے۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ جو چیز ہمیں نظر نہ آئے وہ ہے ہی نہیں۔ ہمیں تو ہوا بھی نظر نہیں آتی، ہمیں تو اپنی روح بھی نظر نہیں آتی، ہمیں تو پھولوں میں خوشبو بھی نظر نہیں آتی، ہمیں تو بہت سارے ستارے ہیں جو نظر نہیں آتے، بہت سارے ثوابت و سیارات ہیں جو نظر نہیں آتے، بہت ساری کہکشاں ہیں جو نظر نہیں آتی، بہت سارے آسمانوں میں بروج ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ اس کا معنی یہ تو نہیں کہ جو ہمیں نظر نہ آئے اس کا ہم انکار کر دیں، تو یہ جہالت کی بات ہے۔ تو جو باتیں قرآن میں اور حدیث میں ثابت ہے آمنا باللہ، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ان الکافر اذا خرجت روحہ، جب کافر کی روح نکلتی ہے پھر اس کے بعد اس کی بدبو اور اس پہ اللہ کا غضب، تو جب آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں روح خبیثۃ جاءت من قبل الارض، یہ بڑی بدبخت روح ہے جو زمین سے آئی، انطلقوا به الی آخر، ہو گیا جاؤ اس کو ڈالو اپنے۔ قال ابو ہریرہ فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریتۃ کانت علیہ علی انفی ہکذا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک کپڑا مبارک جو آپ پر تھا آپ نے اپنے ناک پر رکھا کہ ایسی بدبو ہوگی کہ وہ ملائکہ بھی تنگ آ جائے، یعنی کافر کی روح سے ایسی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دکھایا یعنی رکھا۔
وقال ابن حبان في صحيحه حدثنا عمر بن محمد الحمداني قال حدثنا زيد بن أخرم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن قسام بن زهير أن النبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون. اس حدیث مبارک میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا ان المؤمن اذا قبض، کہ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے، اذا قبض اتته ملائکۃ الرحمت، اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں، بحریرۃ بیضاء، ریشمی سفید کفن لے کے، فیقولون اخرجی الی روح اللہ، وہ کہتے ہیں تم اللہ کی رحمتوں کی طرف نکلو، فتخرج خاطی بری مسکن، اس سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مشک کی خوشبو ہوتی ہے، حتی انہ لیناولہ بعضهم بعضا یشمونہ، وہ سونگتے ہیں اس خوشبو کو، حتی یاتوا بہ باب السماء، اس کو آسمان کے دروازے پہ لاتی ہیں، فیقولون ما هذه الروح الطیبۃ والذی جاءت من قبل الارض، فرشتے بھی کہتے ہیں کہ یہ کون سی ایسی روح پاکیزہ ہے کہ جو زمین سے آئی ہے، ولا یاتون السماء الا قالوا مثل ذلك حتى یاتوا به ارواح المؤمنین، اور اس کو پھر لے آتے ہیں ارواح مومنین کے اندر، فلهم اشد فرحا به من اهل الغائب بغائبهم، وہ ارواح مومنین میں جب پہنچتی ہے روح تو وہ ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کوئی غائب آدمی دور گیا ہو، رشتہ دار واپس آئے تو خوشی ہوتی ہے، تو مومنین کی ارواح کو بھی اسی طرح خوشی ہوتی ہے۔ اس طرح یاد رکھیں کہ اگر روح ہمارے جسد میں ہے اور پھر اللہ نے ہمارے ہر عضو کو کام کرنے کی توفیق دی ہے، تو اس روح کے اندر بھی اللہ قادر ہیں کہ پہچان پیدا کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بولنے والا بنا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اظہار فرحت و اظہار غم کی توفیق دیں، کہ جیسے اللہ کے قرآن نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم سے وعدہ لیا تھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، حالانکہ اس وقت بنی آدم پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ارواح کو پیدا فرما دیا تھا جن روحوں کے لیے اللہ نے انسان پیدا کرنے، اور پھر روحوں کو اللہ نے پہچان دی، اللہ نے بولنے کی طاقت دی، اللہ نے جواب دینے کی طاقت دی، اللہ نے سمجھنے کی طاقت دی، کہ جب اللہ نے فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، اللہ نے فرمایا کیا تم میری ربوبیت کے قائل نہیں، میں تمہارا رب نہیں، انہوں نے کہا بالکل آپ رب ہیں ہمارے۔ تو اس لیے روح جو ہے وہ پھر خوش ہوتے ہیں جب مومنوں کی روح میں جاتے ہیں، فَيَقُولُونَ مَا فَعَلَ فُلَانٌ فَيَقُولُونَ ادْعُوهُ حَتَّىٰ يَسْتَرِيحَ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمٍّ فَيَقُولُ قَدْ مَاتَ مَا أَتَاكُمْ فَيَقُولُ نَذْهَبْ إِلَىٰ أُمِّهِ الْحَاوِيَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَأْتِيهِ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ بِمَصْرِعٍ فَيَقُولُ اخْرُجْ إِلَىٰ غَضَبِ اللَّهِ فَتَخْرُجُ فَكَأَنَّ رِيحَ جِيفَةٍ يَذْهَبُ إِلَىٰ بَابِ الْأَرْضِ۔ اب جب مومنین کی روح پہنچتی ہے تو وہ مومنوں کی روح پوچھتی ہیں، ایک دوست سے او بھائی اس کا حال تو سنا، اس کا کیا ہوا، اچھا اس کا تو سنا، اس کا کیا ہوا، اس کا سنا وہ کس حال میں ہے، تو باقی روح ارواح جو ہے وہ کہتے ہیں ذرا اس کو آرام تو کرنے دو، بعد میں یہ سوال جواب پوچھ لینا، حتیٰ کہ پھر وہ پوچھتی ہیں کہ فلاں کا کیا ہوا، وہ کہتا ہے ماتا وہ مر گیا، تمہارے پاس اس کی روح نہیں آئی، وہ کہتے ہیں یہاں تو نہیں آئی، وہ کہتے ہیں ہاں، پھر معلوم ہوا ہو گئی جہنم، گئی وہ سجین کے اندر، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہاں لانا ہوتا تو پھر یہاں موجود ہوتی، اگر یہاں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو جہنم سجین میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح کافر کے لیے ملائکۃ العذاب جو ہے وہ جہنمی لباس لاتی ہیں، کفن لاتی ہیں، اور اس کے بعد اس روح کو کہتے ہیں اخرجی الی غضب اللہ، تم اللہ کے غضب کی طرف نکلو، اور اس کے بعد جب وہ روح نکلتی ہے تو اتنی بدبو ہوتی ہے جیسے کوئی جانور مردار ہو جائے اور اس کی بدبو ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو زمین کی طرف لے جاتی ہے۔ فقد روایت من طریق حمام بن یحییٰ ان بالجوزاء النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنحوه قال فيسأل ما فعل فلان ما فعل فلان ما فعلت فلانة
پھر وہ روح پوچھتی ہے کہ بھئی اس بندے کا کیا حال ہے، اس عورت کا کیا حال ہے، ان کا کیا ہوا، زندہ ہے کہ مر گئے؟ قال وَأَمَّا الْكَافِرُ فَإِذَا قُبِضَتْ نَفْسُهُ، جب اس کی روح نکالی جاتی ہے وَذَهَبَ بِهَا إِلَىٰ بَابِ الْأَرْضِ، اور جب اس کو پھر زمین کے دروازے کی طرف لے جاتے ہیں تَقُولُ خَزَنَةَ الْأَرْضِ، اب اللہ کے فرشتے جو زمین کے دروازوں پہ متعین ہیں وہ فرماتی ہیں مَا وَجَدْنَا رِيحًا أَنْتَنَ مِنْ هَٰذِهِ، ایسی بدبو ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ فَيَبْلُغُ بِهِ الْأَرْضُ السُّفْلَىٰ، پھر اس کو سب سے نیچے زمین میں لے جا کے سجین میں ڈالتے ہیں۔ قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ تَجْتَمِعُ بِالْجَابِّيَّيْنِ وَأَرْوَاحُ الْكُفَّارِ تَجْتَمِعُ بِبَرْهُوتَ سَبَخَةً بِحَضْرَمُوتَ ثُمَّ يُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ارواح مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام جابیہ میں جمع فرماتے ہیں، اور ارواح کافرین جو ہے وہ مقام برہوت، برہوت جو ہے ایک سبخہ کہتے ہیں، ایک ویرانہ جہاں گند ڈالا جاتا ہے، برہم وہ حضرموت میں، ثم یضیق علیہ قبر، پھر کافر پہ قبر جو ہے تنگ کر دی جاتی ہے تاکہ اس کی دونوں پسلیاں جو ہے تبدیل ہو جاتی ہیں۔ وقال الحافظ ابو الطيبي رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا قبر المیت، جب میت کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اتاہ ملکان اسودان ازرقان، اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں اور نیلی آنکھیں ہوتی ہیں، یقال لأحدہما منکر والآخر نکیر، ان دو فرشتوں میں سے ایک کا نام منکر ہے اور ایک کا نام نکیر ہے، فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، وہ آگے سوال کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ، اب اگر مسلمان ہے، ایمان والا ہے، وہ تو وہی بات کہے گا جو زندگی میں کہتا رہا ہے، هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں، أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَٰذَا، اس کے بعد وہ فرشتے منکر نکیر اس کو کہتے ہیں مسلمان سے، مومن سے، ہم جانتے تھے تم یہی جواب دو گے، کیوں جو مومن ہے اس کا عقیدہ یہی ہے، ساری زندگی یہی کلمہ پڑھتا رہا، تو یہی جواب کیسے نہ دے، اس کا تو ساری زندگی معمول یہی رہا کہ اذان ہے تو کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اگر اقامہ ہے تکبیر ہے تو کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ نے ہمیں یاد کرانے کے لیے کیسا انتظام کیا ہے کہ 24 گھنٹے میں 5 دفعہ ہر کائنات کے ذرے ذرے سے اذانیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد نماز کی تیاری ہے، تکبیر ہے، نماز ہے، تو ہر وقت زبان پہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں وہ کہہ گئے ہم جانتے تھے، ثم يفسع له في قبره 70 ذراعا في 70، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے 70 ضربے، 70 ہاتھ، یعنی 70 کو 70 سے ضرب دے، اتنا اللہ پاک کھول دیتے۔
وَيُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ، اور اس کے بعد قبر روشن ہو جاتی ہے۔ دعا کریں اللہ پاک اللہم منور قلوب المسلمین، یا اللہ جو فوت ہو چکے ان قبروں کو منور فرما دے، یا اللہ ان کے قبروں کو باغ جنت بنا دے، اور یا اللہ ہماری موت جب آئے زبان پہ کلمہ جاری فرما، اور یا الہ العالمین اس مشکل گھڑی میں اپنی رحمت سے معاملہ فرما، یا الہ العالمین اب تیرے عالم اسلام پہ، مومنین پہ، مسلمین پہ یا اللہ بڑا مشکل وقت ہے جو تیرے آگے ہے، تو جانتا ہے، سب دیکھ رہا ہے، سب کچھ تیرے علم ہے، اور پھر سب کچھ تیری قدرت ہے۔ میرا اللہ تو چاہے تو چڑیوں سے باغ مروا دے، تو چاہے تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا ڈالے، تو چاہے تو مچھروں سے نمرود مروا ڈالے، اب بھی وقت کے نمرودوں کو ہلاک کر دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، بس یاد رکھو کچھ نہ کرو، دعائیں کرو۔ ہر مسلمان ایک دوسرے کو کہو، گھر میں کہو، بیوی بچے، بیٹیاں بیٹی، بیٹے بچے، سب رات کو تہجد پڑھو، رو اور دروازے خدا کے دروازے پہ گر جاؤ، بس یہ ذرا دیکھو تو صحیح دعا کے نظارے، اور تم خدا سے مانگو تو صحیح نا، ابھی مانگنا بھی نہیں آتا تو کیا کرے آدمی۔ بس ہر مسلمان کا یہ فرض ہے، ہر مسلمان بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم بے سہارا ہیں، ہم بے آسرا ہیں، اسباب اموال ہر لحاظ سے کمزور ہیں، لیکن ہمارا خدا تو قوی ہے، ہمارا جس پہ ایمان ہے وہ تو عزیز ہے، وہ تو قہار ہے، وہ تو جبار ہے، وہ تو متکبر ہے، وہ تو فعال لما یرید ہے، ہمارا تو اس خدا سے تعلق ہے۔ تو جب ہمارا اللہ سے تعلق ہے، وہ صرف اللہ کے آگے گڑ گڑا کے نمازیں پڑھ کے 2 رکعت پڑھ کے طواف کر کے ملتزم پہ چمٹ کے جب بھی موقع ملے چلتے پھرتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اس کے بعد دعائیں کریں کہ یا اللہ بلاد الاسلام کی حفاظت فرما، اور اس حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، عالم عرب، عالم عجم، عالم اسلام کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، اور اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں، تم ذرا رو کے سیکھو تو صحیح، رونا آ جائے نا بس کام سمجھو بن گیا۔ جب آدمی گڑ گڑاتا ہے نا خدا کے آگے فریاد کرتا ہے تو پھر اس کی فریاد سیدھی عرش پہ جاتی، کیونکہ اتق ان دعوت المظلوم لیس بینہ و بین اللہ حجاب، کہ مظلوم جب دعا کرتا ہے نا، جب آہ کرتا ہے تو اس کی آہ جو ہے نا وہ سیدھی پھر عرش پہ جاتی ہے، راستے میں کوئی رکاوٹ روک ہی نہیں سکتی۔ تو آپ کی دعائیں یقیناً منظور ہوں گی، اور اس یقین سے مانگیں کہ اللہ سے ہم نے یہ دعا قبول ہوگی، اور اسلام اور مسلمان کامران ہوں گے، اور کفار خسران ہوں گے، دنیا و آخرت میں خسرت دنیا والآخرہ، اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی ذلت و نکبت نصیب کریں گے، اور پوری دنیا کے لیے اللہ ان کو عبرت بنا دیں گے۔ اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتی۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام دیکھیں کہ قبر اس کی کھول دی جاتی ہے، اور نور، اس لیے علماء فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ تمام احادیث کی روشنی میں وہ فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے جب اولاد آدم کے ارواح کو نکالا ہے نا، سب سے پہلے اللہ نے اپنا نور ڈالا، اور وہ نور جس روح پہ پہنچ گیا وہ ایمان میں آ گیا، اور جو محروم رہا وہ اندھیرے میں۔ اب جناب جب مومن کے ارواح پہ اللہ کا نور، اور پھر جب وہ ہوش میں آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اسلام میں آتا ہے، تو اب نور ایمان، اور جب اللہ اس کی ہدایت کا فیصلہ کرتے ہیں یشرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، پھر وہ اپنے نور پہ ہو۔ اسی طرح جب وہ مرتا ہے قبر میں جاتا ہے تو قبر میں نور، اور اسی طرح جب وہ قیامت والے دن اٹھایا جاتا ہے، میدان محشر میں ہوتا ہے،
پل صراط سے گزرتا ہے تو نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اس وقت بھی اللہ کی رحمت سے نور ان کے آگے بھی ہوگا اور دائیں بھی ہوگا۔ اور وہ نور کتنا ہوگا؟ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مومن کا ایمان جتنا قوی ہے اتنا نور بھی قوی ہوگا۔ بعض مومنوں کا نور ایسے ہوگا جتنا پہاڑ بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا نور آگے کھڑا ہے، اور بعض کا ایسے ہوگا جیسے کھجور کا درخت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بالکل جو کمزور ترین مومن ہے نا، اس کے پاؤں کے انگوٹھے پہ روشنی ہوگی، وہ بھی اس میں چل رہا ہوگا، اس کو بھی نور ملے گا۔ اور پھر وہ اللہ سے دعائیں کریں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ ہمارا اس نور کو تمام نور تام عطا فرما، تاکہ اس کے ذریعے ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں، اور مہربانی کر کے ہمیں اس سے محروم نہ کر دینا۔ تو مومن کے لیے تو ہر وقت نور ہے، نور ایمان ہے، نور ہدایت ہے، نور رشد ہے، قیامت میں بھی نور ہے اور قبر میں بھی نور ہے۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے وَنَوَّرْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اس کی قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کی قبر کو نور سے بھر دیتے ہیں، ثم يقال له، پھر اس کے بعد فرشتے اس کو کہتے ہیں نم، اس کو کہتے ہیں سو، آرام سے رہو، گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب فرماتی ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ قال منافقا قال سمعت الناس يقولون، اب جب منافق قبر میں آئے گا اس سے پوچھیں گے من ربک ما تقول فی حق هذا الرجل، وہ کہے گا میں نے سنا تھا لوگ ایسے کہتے تھے، وقلت مثلهم، میں ان کی طرح کہتا رہا جیسے وہ کہتے تھے، لا ادری، میں نہیں جانتا، فیقولان قد كنا نعلم انک تقول هذا، وہ فرشتے کہیں گے بدبخت ہم جانتے تھے کہ تو اسی طرح کہے گا، فیقال للارض التمی علیہ وتلتم علیہ حتی تختلف اذراعہ، اب اس کے بعد وہ فرشتے اللہ کے حکم سے زمین کو حکم دیں گے کہ پکڑ لو، تو زمین ایسے ملے گی قبر کے اس کی پسلیاں جو ادھر والی ادھر اور ادھر والی ادھر ہو جائیں گی، فلا یزال فیہا معذبا حتی یبعثہ اللہ من مسجدہ ذلک، وہ اسی طرح عذاب قبر میں رہے گا حتیٰ کہ پھر قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا۔ ثم قال الترمذی رحمہ اللہ تعالی ھذا حدیث حسن غریب، تو یہ بھی درجہ حسن تک حدیث پہنچی۔ وقال عماد بن سلمة عن محمد بن عمرو النبي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال ذلك إذا قيل في القبر من ربك، انہوں نے فرمایا یہ آخرت کے اندر، آخرت سے کیا مراد ہے؟ یعنی قبر ہے۔ جب مسلمان مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے اللہ اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں، کہا جائے گا من ربک وما دینک ومن نبیک، یہ تین سوال، فیقول ربی اللہ، مومن کہے گا کہ میرا رب میرا اللہ، ودینی الاسلام، اور میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے، ونبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاءنا بالبینات من عند اللہ، اور میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلی ہوئی آیات لے کے آئے، فآمنت بہ وصدقت، میں حضور پہ ایمان لے آیا، میں نے حضور کی تصدیق کی، فیقال له صدقت علی ھذا اشتبہ علیہ مدہ، اب ملائکہ اس کو کہیں گے کہ اے مسلمان تو نے ٹھیک کہا ہے، تو نے صحیح جواب دیا ہے، اور واقعی تو اسی اسلام پہ زندہ تھا اور اسی اسلام پہ تیری موت آئی ہے، وعلیہ تبعث، اور اسی پر تم قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے، یعنی جیسے موت آئے گی اسی طرح ایمان پہ اٹھو گے۔ وقال ابن جریر حدثنا مجاہد موسیٰ بن حسن ابن محمد قال
حدثنا يزيد قال أنبأنا محمد بن عمرو بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم حين تولون عنه مدبرين. ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو جہاں نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد مدنی کی جان ہے. کیا فرمایا؟ قسم کھا کے ان المیت، کہ مرنے والا، لا یسمع خفق نعالکم، تمہارے جوتے، تمہارے چلنے کی آواز سنتا ہے قبر میں جب تم دفن کر کے حین تولون عنہ مدبرین، جب تم پشت دے کے دفن کر کے واپس آتے ہو تو وہ قبر میں تمہارے چلنے کی آوازیں بھی سن رہا ہے. فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَالزَّكَاةُ عَنْ يَمِينِهِ وَالصَّوْمُ عَنْ يَسَارِهِ وَكَانَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَتَقُولُ الصَّلَاةُ مَا قِبَلِي مَدْخَلْ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن قبر میں ہوتا ہے تو اس کی نماز اس کے سرانے کی طرف کھڑی ہے، اور جو زکاتیں دی تھی وہ دائیں طرف ہے، جو روزے رکھے تھے وہ بائیں طرف ہیں، جو اچھے کام کیے تھے، خیرات کی تھی، صلہ رحمی کی تھی، بھلائی کی تھی، کسی پہ احسان کیا تھا، وہ سارے پاؤں کی طرف سے کھڑے، سب اس کی نیکیاں اس کو گھیر لیں گی قبر کے اندر. فَيُؤْتَى مِن قِبَلِ رَأْسِهِ، اگر اس کے سرانے کی طرف سے کوئی آئے گا تو نماز کہے گی ادھر سے کوئی راستہ نہیں ہے، میرے اس آدمی کو مت چھیڑو. فَيُؤْتَى عَنْ يَمِينِهِ فَتَقُولُ الزَّكَاةُ مَا قِبَلِي مَدْخَلْ وَيُؤْتَى عَنْ يَسَارِهِ فَيَقُولُ الصِّيَامُ مَا قِبَلِي مَدْخَلْ وَيُؤْتَى مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ فَيَقُولُ فَعَلَ الْخَيْرَاتِ مَا قِبَلِي مَدْخَلْ وَيُقَالُ اجْلِسْ فَيَجْلِسُ قد مُصِّبَتْ لَهُ الشَّمْسُ قد دَنَتْ لِلْغُرُوبِ فَيُقَالُ لَهُ اخبرنا اما نسألوك. اب جناب سارے ہر طرف سے اس کی نیکیاں اس کو دائنے طرف سے، سرانے کی طرف سے، پاؤں کی طرف سے کھڑی ہیں، اور اس کے بعد جناب اس کو کہیں گے کہ اٹھ کے بیٹھو، وہ بیٹھ جائے گا، اور وہ اس کو اس قبر میں ایسا منظر نظر آئے گا جیسے سورج ڈوبنے والا ہے، مغرب کا وقت ہو رہا ہے. فرشتے کہیں گے کہ سوال جواب، کہے گا ٹھہرو مجھے نماز تو پڑھنے دو، سوال جواب، نماز کا وقت ہو رہا ہے، مغرب کا وقت جا رہا ہے، تو اس لیے مجھے پہلے تم نماز پڑھیں. نماز کی عادت ہوگی تو نماز پڑھیں گے نا. جو یہاں نہیں پڑھتے ہیں تو قبر میں کیا پڑھیں گے؟ یہاں کھڑے ہیں حرم کے باہر، اذان ہو رہی ہے، تکبیر ہو رہی ہے، امام کا تلاوت قرآن سن رہے ہیں، اور وہ اپنا بستہ لگانے کے لیے، چیزیں بیچنے کے لیے، جگہ پکڑنے کے لیے باہر کھڑا ہے کہ نماز کے بعد جب لوگ نکلیں گے تو میرا سودا جلدی بک جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ آدمی کیا کہہ سکتا ہے؟ کسی پہ غصہ کرنے سے کیا؟ آج کل اپنی اولاد بھی نہیں مانتی ہے تو تم کیا مانو گے؟ بھائی آج کل تو انسان کی اپنی بیوی بات نہیں مانتی تو تم دوست کیا مانو گے؟ شاگرد بات نہیں مانتے ہیں، آدمی کے پاس پڑھنے والے جو ہیں وہ بھی بات نہیں مانتے ہیں، تو اور کیا مانیں گے؟ وہ دکھ ہوتا ہے تو انسان اپنے اس دکھ کا اظہار کرتا رہتا ہے. ورنہ آپ اندازہ فرمائیں کہ جو مومن ہے اس کو وہاں قبر میں بھی نماز کا خیال ہے کہ وہ نماز کا وقت ہو گیا. عادت جو ہے نماز، جو عادت بناتا ہے آدمی تو وہی عادت بنے گی. اب اس کے بعد کہے گا کہ چھوڑو مجھے نماز پڑھنے تو دعنی فیقال انک ستفعل ما اخبرنا عما نسأل. وہ کہیں گے اچھا لیکن پہلے تم ہمارے سوالات کا جواب دو. فیقول وما تسألونی فیقال ارأیت هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليه. وہ کہیں گے اچھا یہ بتلاؤ کہ وہ بندہ، نام نہیں لیں گے، الذي كان فيكم، جو تمہارے اندر تھا، اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ فيقول محمد. اس کے بعد وہ کہے گا کہ اچھا حضور محمد مصطفیٰ کے بارے میں پوچھتے ہو یا اور کوئی بندہ ہے؟
وَيُقَالُ لَهُ نَعَمْ، وہ کہیں گے ہاں ہم حضور کے بارے میں پوچھتے ہیں. فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، وہ کہیں گے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. وَأَنَّهُ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَصَدَّقْنَاهُ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلائل لے کے آئے، نشانیاں لے کے آئے، معجزات لے کے آئے، ہم نے تصدیق کی. وَيُقَالُ لَهُ وَلَا ذَلِكَ هُجِيتَ وَعَلَى ذَلِكَ مِتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِن شاء اللہ. وہ فرشتے کہیں گے مبارک ہو تو اسی پہ زندہ تھا، اسی پہ موت آئی، اور اسی دین اسلام پہ تجھے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. ثم يفسح له في قبره، اس کے بعد اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھول دیں گے. 70 ذراعا وينور له فيه، 70 ہاتھ، اور پھر اللہ کی طرف سے روشنی ہو جائے گی. وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کی طرف کھڑکی کھلے گی. فَيُقَالُ لَهُ انظُرْ، کہیں گے فرشتے کے دیکھو إِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ فِيهَا، کہیں گے اب دیکھو جنت کو مزے سے اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کی ہیں. فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا، اب مومن جو ہے وہ جب جنت کی نعمتیں دیکھے گا تو ماشاءاللہ اس کا شوق تو اور بڑھے گا نا. سمت جنت نسیم الطیب، اس کے بعد ہوا آئے گی. وہی نسیم الطیب، نسمت اس کی روح جو ہے پھر نسم الطیب، ایک پرندے کے پاکیزہ روح میں اس کے جسد میں ڈالی جائے گی. وہی طیر خضر یعلق بشجر الجنت، اور یہ ایسے پرندے ہوں گے جو جنت کے اندر درختوں پہ پھرتے ہوں گے. فَيُعَادُ الْجَسَدُ إِلَى مَا بُدِئَ مِنَ التُّرَابِ، اب اس حدیث مبارک اس کی روح جو ہے پرندوں میں، اور پرندے جو ہیں وہ جنت میں. وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. ورواه ابن حبان من طریق المعتمر ابن سلیمان عن محمد ابن عمر وذکر جواب الکافر وعذابه. اب یہ تو مومن کا منظر تھا نا، پھر انہوں نے حدیث مبارک میں کافر اور پھر اس کا سوال جواب اور پھر اس کے عذاب کا بھی ذکر کیا. وقال البزار حدثنا سعيد بن القراطيسي قال حدثنا وليد بن القاسم قال حدثنا يزيد بن كيسان بن ابي عاصم النبي هريره رضي الله تعالى عنه احسبه رفعه قال ان المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين فيود رضيا نفسه والله يحب لقاءه. اس حدیث سے مبارک میں ہے کہ جب مومن پہ موت کی گھڑی آتی ہے اور وہ دیکھتا ہے جو دیکھتا ہے، اس کے لیے آگے ماشاءاللہ اللہ کے ملائکہ اور ارواح اور بشارتیں اور اس کے بعد اس کو گویا معلوم ہوتا ہے کہ اب میرا اللہ سے لقاء کا وقت آ گیا ہے. وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَصْعَدُ بِرُوحِهِ إِلَى السَّمَاءِ، مومن کی روح کو آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں. فَتَأْتِيَهُ أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ وَتَسْتَخْبِرُهُ عَنْ مَعَارِفِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ. اب اس کی ارواح مومنین میں جب روح پہنچتی ہے تو وہاں جو ارواح ہوتی ہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ذرا بتلاؤ فلاں بندے کا کیا ہوا، فلاں بندے کا کیا ہوا، فلاں بندے کا کیا ہوا. فَإِذَا قَالَ تَرَكْتُ فُلَانًا فِي الْأَرْضِ، وہ کہتے ہیں فلاں بندہ تو زندہ تھا. أَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ فَإِذَا قَالَ إِنَّ فُلَانًا قَدْ مَاتَ، اور جب وہ خبر دیتا ہے کہ فلانا جو ہے وہ تو مر گیا. قالوا ما جیء به الینا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف تو نہیں آیا. وان المؤمن یجلس فی قبره ويسأل من ربه ويقول ربی اللہ، اور مومن کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے، اس کے بعد اس سے سوال جواب ہوتی ہیں. پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ. ويسأل من نبیک فیقول محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فَيُقَالُ مَاذَا دِينُكَ، تیرا دین کیا ہے؟ فَقَالَ دِينِي الْإِسْلَامُ.
فيفتح له باب في قبره فيقول أو يقال انظر إلى مجلسك ثم يرى القبر فكأنما كانت رقدة. اب اس کے لیے قبر ایسی ہو جائے گی جیسے بچھونا ہو آرام سے. وَإِذَا كَانَ عَدُوُّ اللَّهِ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ وَآيَنَ مَا آيَنَ. اور اللہ کا دشمن کافر جب مرتا ہے تو وہ بھی دیکھتا ہے موت کے وقت میں عذاب کے انجام، ملائکۃ العذاب. فَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ رُوحَهُ أَبَدًا وَاللَّهُ يُبْغِضُ لِقَاءَهُ. اب اس کی روح بھی نکلنا نہیں چاہتی اور اللہ بھی نہیں چاہتے کہ بدبخت کی روح جو ہے میرے پاس آئے. فَإِذَا جَلَسَ فِي قَبْرِهِ أَوْ أُجْلِسَ. پھر جب اس کو بٹھایا جاتا ہے فَيُقَالُ لَهُ مَنْ رَبُّكَ. اب اس سے سوال ہوتا ہے تیرا رب کون ہے؟ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي. میں نہیں جانتا. فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ فَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى جَهَنَّمَ. اب جہنم کی طرف کھڑکی کھل جائے گی. ثُمَّ يُضْرَبُ ضَرْبَةً تَصْمَعُهَا كُلَّ دَابَّةٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ. اب اس کے بعد فرشتے اس کو ماریں گے اور اس مار کی ایسی آواز ہوگی کہ ساری دنیا کی ہر چیز سنتی ہے مگر انسان اور جن نہیں سنتے ہیں. ثم يقال له. اس کے بعد فرشتے کہیں گے نم کما ینام المنحوش. وہ کہیں گے لیٹ جاؤ جیسے منحوش لیٹتا ہے. منحوش کیا مانا؟ جس کو بچھو لڑ جائے، جس کو سانپ لڑ جائے کیا حال ہوتا ہے اس کا، کیسے تڑپتا ہے، اسی طرح وہ تڑپے گا. قلت لأبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل منحوش. حضرت ابی ہریرہ سے کہتی ہیں میں نے سوال کیا، میں نے پوچھا کہ منحوش کیا چیز ہے، منحوش کا کیا معنی؟ قال الذی تنحشہ الدواب والحیات. منحوش اس کو کہتے ہیں جس کو کیڑے مکوڑے بچھو سانپ لڑ جائیں. ثم یضیق علیہ قبرہ. اس کے بعد اس کی قبر کو اس پہ تنگ کر دیا جاتا ہے. ثم قال لا نعلم من رواہ الا الولید بن مسلم. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ اور کس نے یہ روایت کی ہے، ہمیں جو روایت ملی ہے وہ ولید بن مسلم سے ملی ہے. وقال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی حدثنا حجیر بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن سلمة الماجشون عن محمد بن المنكدر قال كانت اسماء يعني بنت الصديق رضي الله تعالى عنها تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بی بی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نے فرمایا اذا دخل الانسان قبره فان كان مؤمنا نفى به عمله والصلاة والصيام. اگر وہ آدمی مرنے والا مومن ہوگا تو اس کی نمازیں، اس کے روزے اس کو آ کے اپنی لپیٹ میں لے لیں گے. فیاتی الملک من ناو الصلاۃ من ناو الصيام وقال ونادی. اس کے بعد وہ کہیں گے بیٹھو تو پھر بیٹھ جائے گا. فيقول له ماذا تقول في هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال من؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال أشهد أنه رسول الله. وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے. قال وما يدريك أدركته. قال أشهد أنه رسول الله. وہ اس سے پوچھیں گے کیا تم نے حضور کو دیکھا تھا؟ تو اگر دیکھا ہوگا تو کہے گا، دیکھا نہیں ہوگا تو کہے گا مجھے بات پہ. وہ کہیں گے بالکل صحیح جواب ہے. علی ذالک اشتا. اسی پہ تو زندہ تھا، اسی پہ موت آئی، اسی پہ اٹھے گا انشاءاللہ. وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا أَوْ كَافِرًا جَاءَهُ الْمَلَكُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ يَرُدُّهُ. اب جب کافر مرے گا اس کے لیے کیا کون سی نماز آئے، کون سی چیز ہے؟ فيقول له ماذا تقول في هذا الرجل؟ قال أي رجل؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال يقول والله ما أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال له الملك ولا ذلك اشتوى عليه مت وعليه تبعث. قال ويسلط عليه دابة في قبره مع صوت ثمرته جمرة مثل عرف البعير اضربه ما شاء الله سماء
لا تسمعوا صوته وترحمه، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر ایک ایسی چیز مسلط کر دیں گے جس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ہنٹر ہوگا، اور اس کے جو پھل ایسے ہوں گے جیسے جہنم کے انگارے ہوتے ہیں، وہ اس کے ساتھ مارے گا، اور مارنے والا جو ہے وہ بہرا بھی ہوگا، سنے گا بھی کچھ نہیں۔ سنے تو رحم کریں، اور کافر کے لیے تو رحم ہے ہی نہیں، کیونکہ کافر کے لیے قیامت میں یا قبر میں رحمت نہیں ہوگی۔ کافر کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیتے ہیں، اس کے اعمال کا بدلہ اٹھاتا ہے، کیونکہ دنیا دار العمل ہے۔ واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم۔ کہتے جی کہ اگر کسی شخص نے بال کاٹنے کی دکان بنائی ہے، یعنی سالون بنایا ہے، حجام کا کام کرتا ہے، تو کیا اس کی کمائی جائز ہے؟ میرا بھائی، اگر وہ بال سنت کے مطابق کاٹتا ہے، داڑھی پہ اس طرح نہیں پھیرتا، اور بال جو ہیں وہ انگریزی فیشن کے مطابق نہیں بناتا، تو رزق حلال ہے۔ ورنہ اگر وہ سنت کے خلاف کرے گا، اسلام کے خلاف کرے گا، تو حرام کی کمائی بھی حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث مبارک میں حضور پاک کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی شراب حرام نہیں ہوا تھا، ایک صحابی کے پاس پیسہ تھا تجارت کا، اور کچھ یتیموں کا بھی پیسہ تھا، وہ دوسرے ملک سے جا کے شراب لے آیا۔ شراب حرام تھی نہیں۔ اب وہ بندہ جب مدینہ منورہ میں پہنچا تو اس کو خبر کر دی گئی کہ بھئی شراب تو حرام ہو گئی، اللہ نے حرام کر دی، اللہ نے قرآن اتار دیا ہے شراب حرام۔ اب وہ پریشان ہوا اور حضور کی خدمت میں گیا، اور جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اپنی ساری پونجی جو ہے نا وہ شراب میں لگا دی، اور اس میں کچھ یتامہ کا مال بھی ہے، اور جب میں مدینے میں آیا تو حرمت خمر نازل ہو گئی، حرم علیکم الخمر۔ تو اب حضور میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا شراب تو حرام ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ شراب لے کر کسی کافر ملک میں چلا جاتا ہوں۔ کافروں کے لیے تو کوئی حرام شراب ہے نہیں نا، وہ تو مانتے ہی نہیں، تو وہاں بیچ دوں تاکہ میرا پیسہ تو بچ جائے۔ تو حضور پاک نے ایک جملے میں قاعدہ کلیہ بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا ثمن الحرام حرام، کہ میرے بیٹے جو حرام بیچو گے اس کا پیسہ جو آئے گا وہ بھی تو حرام ہے نا، وہ بھی تو حرام چیز سے آیا ہے نا۔ تو اس لیے ہر حرام کام کی اجرت بھی حرام، حرام کام کا پیسہ بھی حرام۔ اسی لیے اب کوئی زنا کا پیسہ لے آئے تو وہ بھی حرام۔ اسی طرح جو چیزیں اسلام کے خلاف ہیں، داڑھی مڈانا سنت انبیاء والمرسلین کے خلاف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کے عمل اور آپ کے فعل کے خلاف ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا حضور نے حکم دیا، لیکن حکم بھی دیا اور خود بھی داڑھی مبارک رکھی۔ اس لیے اگر کوئی آدمی وہ کام کرے گا جو سنت کے خلاف ہے تو پھر کمائی حرام ہے۔ اگر تم وہ کام کرو کہ سنت کے مطابق بال بناؤ، سنت کے مطابق داڑھی کو ٹھیک کرو، گول کرو تاکہ خوبصورت لگے، یہ بھی حکم ہے کہ اگر داڑھی رکھو تو اس کی خدمت کرو، اگر بال رکھو تو بالوں کی خدمت کرو، ان کا حق ادا کرو، ان کو دھو، وقت پہ تیل لگاؤ۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایسے تم اپنے بالوں کو ایسے بنا لو جیسے کوئی جنگلی آدمی ہوتا ہے تاکہ لوگ اس سے نفرت کریں۔ اگر داڑھی رکھی ہے تو اس کو بنائیں۔ صحابہ کہتے ہیں سرکار دو جہاں کی داڑھی مبارک ایسے گول تھی جیسے چاند کا حالہ گول ہے۔ تو اس لیے محدثین نے استدلال کیا کہ جو بال مبارک منتشر ہوں گے حضور سیدھا فرمائیں گے تو گلائی آئے گی نا۔ اس لیے بعض روایات میں آیا ہے کہ یأخذ من اطراف لحیتہ۔ تو بہرحال آپ اگر سنت کے مطابق میرا بیٹا کام کریں گے تو حلال ہے، اور اگر آپ اس طرح پھیریں گے، داڑھی مڈائیں گے، انگریزی بال بنائیں گے،
روز نئے نئے فیشن سکھائیں گے لوگوں کو تو پھر خالص حرام ہے۔ نماز میں کون سی غلطی پہ سجدہ سہو آتا ہے؟ یاد رکھیں کہ ایک نماز کی چھوٹی سی کتاب لے لو، اللہ کی رحمت سے اب ہر زبان میں کتابیں ہیں، نماز مترجم ہر زبان میں، اردو میں، انگریزی میں، فرینچ میں، جرمن میں، ازبک میں، تاجک میں، فارسی میں، پشتو میں، ہر زبان۔ اس کو اچھی طرح پڑھ لو۔ فرض چھوٹے گا تو نماز ختم، اگر واجب چھوٹے گا تو سجدہ آئے گا۔ تو فرائض اور واجبات یاد کر لو، بس نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ کہتے جی کہ حرم میں جو خدام ہیں، جو خادم حرم میں کام کرتے ہیں، وہ لوگ طواف بھی کرتے رہتے ہیں ڈیوٹی میں۔ میرا بھائی اصل بات تو یہ ہے، سچی بات ہے، میں تو اب کسی کو نہیں جانتا، نہ مجھے کسی کا نام آتا ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جس انداز میں یہ اللہ کے گھر میں خدمت کر رہے ہیں، میرا جو یقین ہے یہ تنخواہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ورنہ تنخواہ کیا ہے؟ اتنی چھوٹی سی تنخواہ میں تو آدمی کا روٹی بھی نہیں پوری ہوتی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس تنخواہ میں تمہارے پاس بھی تو ملازم ہیں نا، دیکھو وہ کیسے کام کرتے ہیں، تمہارے گھر کے اندر بھی تو ملازم رکھے ہوئے ہیں، تنخواہیں دیتے ہو، نگرانی کرتے ہو، صبح شام دیکھتے ہو ان کا، لیکن ان کا میرا خیال جو ہے کہ یہ بالکل اللہ کے گھر میں دل لگا کے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو سنوارنے کے لیے بیچارے محنت کرتے ہیں۔ بارش ہے تو لگے ہوئے ہیں، دھوپ ہے تو لگے ہوئے ہیں، اور جناب اتنا بھاگ بھاگ کے اور دوڑ دوڑ کے اور خوش ہو کے کام کر رہے ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے جیسے عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس میں بعض اوقات مجھ سے پوچھا تھا کچھ دوستوں نے، وہ کہتے ہیں جی کہ جو ہمارا ڈیوٹی ٹائم ہوتا ہے مثلاً، اس سے ہم آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پہلے اپنا سارا کام پورا کر لیتے ہیں، اور پھر جو ہمارا انچارج ہے وہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ اب تم فارغ ہو، طواف کرنا چاہو تو کر لو، تو کوئی حال نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اچھا اب دیکھو نا جی، ہمارے دماغ میں کوئی ایسا خناس ہے، جب بھی سوال پیدا ہوتا ہے دین سے روکنے کا پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ طواف بیچارے کیوں کرے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں تم نے سوچا ہے؟ کبھی سوال پوچھا ہے؟ محنت کی ہے تم نے اس پر؟ جب بھی پوچھیں گے اس کے بارے میں پوچھیں گے جو دین کا کام کرے گا، کہ وہ بیچارے طواف کیوں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، روک دیتے ہیں ان کو، نہیں کریں، اور گناہ تمہارے اوپر۔ جب ایک آدمی اپنی ڈیوٹی کر چکا ہے، اپنا حق ادا کر چکا ہے، اور پھر وہ اپنے متعلقہ جو اس کا امیڈیٹ باس ہے، انچارج ہے، مدیر ہے، اس سے پوچھا ہے باقاعدہ کہ دیکھو جی ہم نے کام ختم کر دیا ہے، فراغت ہے، اجازت ہے کہ ہم طواف کر لوں گے، ٹھیک ہے تم نے کام ختم کر دیا، جاؤ کام کرو، جاؤ طواف کرو، جاؤ عبادت کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو۔ خدا کے بندے اپنے دماغوں کو اچھی طرف لگاؤ۔ خوشی ہو جی ایک آدمی اگر 3 مہینے کے لیے دین کے لیے باہر چلا گیا، جائز ہے، اور 2 سال کے لیے جو نوکری پہ آئے ہوئے ہیں یہ جائز ہے، اور تم 2 سال کے لیے کنٹریکٹ کر کے نوکریوں پہ آئے ہوئے ہو، اس کا مسئلہ تو کبھی نہیں پوچھا کہ تمہاری بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ جو غریب 3 مہینے کے لیے دین کا نام لے، دیکھو جی یہ جائز ہے، یا ایسا صحابہ کرتے تھے، ان کی تو ساری زندگی دین میں لگی ہوئی تھی، کیا کرتے ہو؟ ان کا تو ایک ایک لمحہ جو ہے وہ دین میں تھا۔ اگر کسی آدمی کی ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، صاف بات ہے، دوبارہ جا کے وضو کریں۔ خوش خلقی جو ہے یہ اللہ کا بھی حکم ہے، اور میرے محبوب کی جو سنت بیان فرمائی گئی اور شان بیان فرمائی گئی، وہ سب سے بڑی شان ہی تو یہی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم۔ اور یہ خلق، یہ سوال پتہ ہے کیوں پوچھا ہے اس نے؟ یہ ہمیں عادت ہے، کیونکہ میں نے کل ذرا ڈانٹا تھا نا تقریر میں، تو خوش خلقی اس کو یاد آ گئی۔
تو آپ کو یہ یاد نہیں آیا قرآن نے کہا اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، سرکش ہے اور حرامی ہے، قرآن کہتا ہے، خدا کہہ رہا ہے۔ تو وہاں خوش خلقی کہاں گئی؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، وہاں خوش خلقی کیوں نہیں ہے جی؟ کہتے ہیں کہ جناب سر اللہ کے بندے، ایک وقت ترغیب ہوتا ہے، ایک وقت ترہیب ہوتا ہے۔ جو لوگ مبلغ ہوتے ہیں دین کے، ان کی ذمہ داری ہے کہ ترغیب بھی ہو، ترہیب بھی ہو، رغبت بھی ہو، رہبت بھی ہو۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں جہاں جنت کا نمونہ بیان کیا وہاں جہنم کا نقشہ بھی کھینچا، تاکہ رغبت بھی ہو اور ڈر بھی ہو۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر وقت خوش خلقی ہو، خوش خلقی بھی ہوگی، اخلاق بھی ہوگا اور سختی بھی ہوگی، نرمی بھی ہوگی۔ اگر استاد طلباء سے ہمیشہ نرمی رکھے تب بھی گاڑی نہیں چلتی، اور ہمیشہ سختی رکھے تب بھی گاڑی نہیں چلتی، کبھی نرمی کبھی گرمی۔ مومن آدمی جب قبر میں جائے گا، اس قبر میں جانے سے لے کر جنت تک کتنا وقت گزرے گا یہ تو کسی کو اللہ نے علم دیا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو قیامت کے دن جنت میں جائے گا اور قیامت کے علم کسی کو ہے ہی نہیں۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا۔ تو جب یہ علم اللہ نے انبیاء کو بھی نہیں دیا ہے تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ جی آپ 10 سال رہیں گے یا 100 سال رہیں گے؟ یہ تو اللہ جانتا ہے، بس دعا کرو کہ اللہ آرام سے رکھے۔ وہ جتنا آرام ہو نا پھر ہزاروں سال بھی گزر جاتے ہیں، اور تکلیف ہو تو پھر ایک رات گزارنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ بس دعا کرو کہ اللہ مرنے کے بعد عذاب سے بچائے۔ اگر میاں بیوی نے آپس میں مجامعت کرنے کے بعد ابھی دونوں نے غسل نہیں کیا تو کچھ کھانا پینا جائز ہے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ استنجا کر لیں اور وضو کر لیں تاکہ ہاتھ بھی دھل جائیں اور منہ بھی صاف ہو جائے اور پھر کھا سکیں۔ لیکن افضل یہی ہے کہ غسل کے بعد کھائیں۔ اگر ایک آدھا بال توڑ لیا کچھ بھی نہیں ہوتا، خیر میر ہے، ایک آدھا ریال خیرات کر دو۔ اگر زخم کے اوپر جو پردہ آ جاتا ہے ہٹانے سے خون نکل گیا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نماز اشراق کا مطلب یہ ہے کہ سورج نکلنے کے تقریباً 20 منٹ بعد، یہاں جو گھڑیوں میں ٹائم ہے یہ سورج نکلنے کا ہے، اس سورج نکلنے کے تقریباً 20 منٹ بعد 2 رکعت کر کے 4 رکعتیں پڑھیں۔ 2 سگی بہنیں جو ہیں وہ اکٹھی نہیں ہو سکتی نکاح میں، 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 نکاح میں،